نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ محترم حاضرین کرام، اللہ جل شانہ عم نوالہ کا ہمارے اور آپ کے اوپر بے حد فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ آج اس سال رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے جس کو ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اور اس کو جمعۃ الوداع کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اس سال رمضان المبارک کو وداعی دے رہے ہیں، وداع کہہ رہے ہیں کہ اب ہم سے رمضان رخصت ہونا چاہتا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم رمضان کو وداع کہنے کے لیے آئے ہیں۔ جمعے کے اندر اس جمعے کو گواہ بنا کر کہہ رہے ہیں کہ رمضان ہم سے وداع ہو رہا ہے، ورنہ تو وہ لوگ بھی ہوئے کہ رمضان نے جن کو وداع کیا ہے۔ دنیا سے سب کو جانا ہے، دنیا ایک دن سب کو چھوڑنا ہے، لیکن رمضان المبارک نے جن کو وداع کیا وہ لوگ بھی ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو اپنے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ لیکن ہمارے لیے ابھی موقع یہ ہے کہ ہم رمضان کو وداع کہہ رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، اس سال تو ہم رمضان المبارک کو وداعی دینے کے لیے آ گئے، جمعۃ الوداع ادا کرنے کے لیے آ گئے، تو ہماری زندگیوں کے اندر بار بار یہ مہینہ نصیب فرما، بار بار ہمیں رمضان عطا فرما، بار بار ہمیں جمعۃ الوداع نصیب فرما، بار بار ہمیں عید کی خوشیاں نصیب فرما، اور ہم سے تو راضی ہو جا۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی اور خوش فرما، اور ایسے کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں تیری رضا۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ ہم کون سے کام ایسے کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، زندگی کا مقصد جس سے پورا ہوتا ہے۔ یوں تو زندہ رہنے کے لیے اللہ کی ساری مخلوق ہے ہی، انسانوں کے علاوہ بھی جنہیں کتنی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی، وہ اپنی مدت مقررہ تک زندہ رہتی ہے اور کوئی بہانہ ہوتا ہے، اس کے بعد مر جاتی ہے، مٹ جاتی ہے۔ لیکن انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ اس کے بنانے کا، اس کے پیدا کرنے کا ایک مقصد یہ رکھا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کیا کرے، اللہ کا کہنا مانے، اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، اور اس کے لیے نمونہ بنا کر، سب سے شاندار آئیڈیل بنا کر کہ انسانوں کے لیے یہ عمل کرنا آسان ہو جائے، اس نے اپنے حبیب مکرم جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر جلوہ گر فرمایا، اور آپ نے
سارے کام کر کے دکھا دیے کہ اس طرح سے جو کام میں کر سکتا ہوں، جن الجھنوں پریشانیوں میں دنیا کی رہ کر میں اللہ کی یاد کر سکتا ہوں، تو تم لوگ پھر یاد الہی کیوں نہیں کر سکتے؟ تم یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ نے ان تمام کاموں کو ہمارے لیے آسان اور خوبصورت بنایا۔ ہمارے سامنے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، آپ کی مبارک زندگی ہے، اس زندگی کو دیکھتے جائیں، آپ کے قول و فعل اور عمل کو دیکھتے جائیں، اور اپنی اس زندگی کو جس کے لیے ہم دنیا کے اندر آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس ناپائیدار زندگی سے اس ختم نہیں ہونے والی حقیقت اور آخرت کو کامیاب بنائیں۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر روزوں کو فرض فرماتا ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ جن لوگوں کے اوپر روزے فرض ہوتے ہیں بلا عذر، ان کو چاہیے کہ وہ روزے رکھا کریں، روزے رکھنا چاہیے۔ معذرت میں ہیں، بیمار ہیں تو ٹھیک ہو جائیں تو روزے رکھیں، سفر میں ہیں تو واپس آ جائیں تو روزے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اوپر دن میں 5 وقت نماز فرض کی ہے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش ہر مسلمان کو دن میں 5 وقت کرنا چاہیے۔ یہ انسان کی مسلمان ہونے کی اپنی ذمہ داری ہے۔ دوسری نمازوں اور دوسری جماعتوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز جمعہ کو زیادہ مؤکد فرمایا ہے، اس کی زیادہ تاکید فرمائی ہے، اور اپنے فرمان میں اس نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعے کی اذان ہو جائے تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو، اپنے کاروبار کو بھی بالکل چھوڑو۔ پھر اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ ہاں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے اس نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر دنیا میں پھیل جاؤ۔ وہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا رازق حقیقی ہے، جس کے لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جمعے کے وقت میں یا نمازوں کے جماعت کے وقت میں ہم کاروبار کر کے رزق حاصل کریں گے، وہ اللہ تبارک و تعالی جماعت کے بعد بھی ہمیں اتنا ہی اور اس سے زیادہ بھی رزق عطا فرمانے پر قادر ہے۔ یہ ہمارے توکل کی کمی کی بات ہے کہ ہم جدوجہد اور اپنے کوشش اور اسباب پر زیادہ دھیان دیتے ہیں، اور جو رزاق حقیقی ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو روزی کا عطا فرمانے والا ہے، اس کی طرف دھیان اور توجہ کم جاتا ہے۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں اس وقت میں ہمیں روزی حاصل ہو سکتی ہے، یہ ہمارا سمجھنا ہے، ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ عطا فرمانے پہ آ جائے تو اس کے لیے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ صرف ارادہ فرماتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جتنی دیر میں کوئی کہنے والا یہ کہے کہ ہو جائے، اتنی دیر میں تو اللہ کے ارادے سے وہ کام ہو بھی جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ الغرض، آج ہم اور آپ رمضان المبارک کے اس آخری جمعے کے اندر موجود ہیں، جمعۃ الوداع کے اندر۔ ہم آج اس رمضان کو بدائی کہنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اس ارادے کے ساتھ یہاں سے واپس جائیں کہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہر دن ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہوتی ہے۔ اگرچہ روزہ رمضان میں ہی فرض ہے، لیکن نماز رمضان کے علاوہ بھی 5 وقت فرض ہے۔ رمضان المبارک کے بعد ہم ایک ہفتے کے لیے تقریباً مسجد کو بھول جاتے ہیں، مسجد سے رشتہ ہم کمزور کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس وقت کون سی نماز کس وقت ہو رہی ہے۔
جمعے کے لیے آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جمعے کی نماز ہم ادا کر لیں اور اس نماز کو ادا کرنے کے بعد پھر آئندہ انشاءاللہ ہم جمعے کو آئیں گے، بیچ میں نمازیں پڑھنے کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم نے امام صاحب کو رکھ رکھا ہے۔ امام صاحب آپ کی رہنمائی، آپ کی پیشوائی کے لیے، آپ کو نماز ادا کرانے کے لیے یہاں پر ہیں، آپ ان کے ساتھ آئیے، ان کے ساتھ جماعت بنا کر اللہ کے سامنے رکوع کیجیے، سجود کیجیے اور اس جماعت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک نماز جو تنہائی میں پڑھتے تھے اس کے مقابلے میں 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو امام صاحب کو اس لیے نہیں رکھا ہے کہ وہ مسجد کو آباد رکھیں، بلکہ اس لیے رکھا ہے کہ ہماری رہنمائی کر سکیں، ہمیں مسائل سے آگاہ کر سکیں، ہمیں نمازیں پڑھنا سکھا سکیں، ہمارے مسائل سے ہمیں روبرو کریں اور ان کے ساتھ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں کا ثواب بھی زیادہ عطا فرمائے۔ یہ غفلت ہماری نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان کے بعد بھی ہمیں نمازی ہی رہنا ہے، اس لیے کہ رمضان کے بعد بھی ہم مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ صرف رمضان میں ہم مسلمان نہیں ہوتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ جن چیزوں کو ہم اپنی مرضی سے، اپنی پسندیدہ چیزوں کو رمضان میں ہم کھانا چاہتے ہیں، جو چیزیں ہم رمضان میں حاصل کرنا چاہتے ہیں بحیثیت مسلمان کے کہ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کی ہمارے لیے جائز اور حلال کی ہیں، ہم رمضان کے بعد بھی کوشش کرتے ہیں تو انہی چیزوں کو کھائیں اور پئیں، لیکن فرق یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونے سے ہمارے قدم تھوڑے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ غفلت کی اور کوتاہی کی بات ہے۔ اس غفلت کو اور کوتاہی کو مسلمانوں کو توڑنا چاہیے۔ یہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی بات ہے۔ ایک انسان نے، ایک مسلمان نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تیری فرما برداری کروں گا، میں نے تجھے رب مان لیا۔ اس نے کہا تھا الست بربکم، تو سب نے یہ کہا تھا قالوا بلا۔ اس کے اندر سب کچھ چھپ کر آ گیا کہ اس نے معلوم کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، میں تمہارا مالک نہیں ہوں۔ تو بندوں نے کہا کہ اے مولا تو ہمارا مالک کیوں نہیں ہے؟ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارا پالنہار ہے، تو منعم حقیقی ہے، ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ جب ہم یہ اقرار کر چکے، جب یہ وعدہ کر چکے، تو اسی پروردگار کا یہ حکم ہے کہ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھا کرو۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز میں کوتاہی کرتے ہیں تو اپنے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں، اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کے اوپر یہ کرم فرمایا کہ غربت اور افلاس کی زندگی سے نکال کر ان کو مالداری اور تنگری عطا فرمائی، ان کو بحالی عطا فرمائی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الجھنوں پریشانیوں سے غنا عطا فرمائی، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز عائد فرماتا ہے کہ سال بھر گزر جانے کے بعد تم اپنے مال کا 40واں حصہ اللہ کے ان بندوں پر جو تمہارے جیسے نہیں ہیں، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، مسافر ہیں، بیوہ ہیں، بیچارگی کی حالت میں ہیں، اپنے مال کا 40واں حصہ سال بھر گزر جانے کے بعد اس مال کو سال بھر اپنے پاس رکھو، اس سے فائدے حاصل کرو، اس کو بڑھاؤ، اور جب وہ سال بھر کے بعد تمہارا خوب مال ہو جائے، 2 لاکھ ہو جائیں، 5 لاکھ ہو جائیں، 20 لاکھ ہو جائیں، تو اس میں سے 40واں حصہ نکال کر الگ کرو اور یہ اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں اتنا مال عطا فرمایا، تبھی تو ہم اس میں سے 40واں حصہ نکال کر اپنے ان غریب اور مزدور اور کمزور بھائیوں کے لیے مددگار ثابت ہو رہے ہیں اور یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اگر یہ ہمیں اللہ مال عطا نہیں فرماتا تو ہم یہ مال کیسے نکال پائیں؟ شکریہ ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں مال عطا فرمایا اور مال دینے کے بعد فرمایا کہ اب سال بھر گزر جانے کے بعد اس میں تمہیں 40واں حصہ 2.5% ادا کرنا۔ اسی طرح سے رمضان المبارک اللہ نے جن کو عطا فرمایا
عید تک وہ لوگ زندہ رہے، باقی رہے، یا اللہ نے کرم فرمایا کہ عید کے دن تک اللہ نے ان کے گھر میں کوئی اولاد پیدا فرما دی؟ 2 تھے 3 ہو گئے، 3 تھے 4 ہو گئے، اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی تو اس سمیت جتنے لوگ پہلے سے بقید حیات تھے وہ، اور جو عید تک آپ کے گھر میں نیا مہمان دنیا میں آیا، اس سمیت آپ کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو گیا۔ یہ رمضان المبارک کا، رمضان کے روزوں کا صدقہ ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں میں جو ہم سے کوتاہی اور کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ پورا حق ادا شاید کوئی کر پاتا ہوگا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، ہم بھی دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ روزے کا بڑا احترام ہے، روزے کا بہت ادب ہے۔ روزے کی حالت میں تو پھر انسان کی زبان بھی محفوظ ہو جاتی ہے، اس کی آنکھ محفوظ ہو جاتی ہے، کان محفوظ ہو جاتے ہیں، دل دماغ محفوظ ہو جاتا ہے، اعضائے جسمانی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی طرف غور و فکر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ بھی آزاد ہے، زبان بھی آزاد ہے، کان بھی آزاد ہیں، یہ دل دماغ بھی آزاد ہے۔ ان کو پرواہ نہیں ہے کہ کون سے کام میں اللہ کی فرما برداری ہو رہی ہے، کون سے میں حکم عدولی ہو رہی ہے، نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ روزے کے اندر کچھ نہ کچھ کمی آئی، ہمارے ثواب میں جو کمی آئی، صدقہ فطر اگر ہم ادا کر دیتے ہیں تو اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کوتاہیوں کو، ان کمزوریوں کو روزے کی دور فرما کر اس روزے کو کامل فرما کر اپنے دربار میں قبول فرما لیتے ہیں۔ اتنے بڑے کرم کی بات ہے کہ روزے کی حالت میں ہم سے کیا کیا گناہ ہو جاتے ہوں گے، اور ذرا سا میرے خیال سے اس وقت غریب اور معمولی آدمی پر 85 90 روپے 100 روپے اتنی حد ہے، اتنے روپے بنتے ہیں اس کو صدقہ فطر کے۔ یہ حضرت بتائیں گے، مجھے صحیح یہاں کی رقم معلوم نہیں ہے، یہاں کا جو ریٹ ہے قیمت کا، جو گیہوں کا یا دوسری اشیاء کا، یہ امام صاحب ہمارے مدرسہ العالی آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے۔ تو 90 روپے 100 روپے ہر بندے کی طرف سے کیا زیادہ ہوگا؟ پورے رمضان المبارک کے روزوں کی ضمانت ہے، ذمہ داری ہے کہ اس میں جو کوتاہی رہ گئی، کمی رہ گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ پھر رمضان المبارک میں دوسری خیر خیرات کیجیے، صدقات کیجیے، دوسرے کام کیجیے۔ آپ نے سن رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی عبادتوں کو بڑھا کر 70 گنا کر دیتا ہے، ثواب میں اضافے فرما دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، آپ کو 3 عشرے عطا فرماتا ہے، رحمت کا، مغفرت کا، جہنم سے خلاصی کا۔ پھر تیسرے عشرے میں اللہ نے ایک عظیم رات رکھی ہے، لیلۃ القدر، جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ ان راتوں کو تلاش کیجئے۔ آج کے حالات کے اعتبار سے اگر یہ پابندیاں حکومت کی طرف سے لگی ہیں کہ ہم اپنی مسجدوں میں کثیر تعداد میں جمع نہیں ہو سکتے، تو ہمارے گھروں پر حکومت کی کوئی پابندی نہیں لگی ہے۔ یہ پابندی حکومت نے ہمارے گھروں پر نہیں لگا رکھی ہے کہ ہم اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر بھی اللہ کو یاد نہیں کر سکیں، ہم وہاں پر بھی اللہ کی یاد نہ کریں، وہاں پر بھی لیلۃ القدر نہ منائیں۔ تو شب قدر کی تلاش میں آپ گھروں پہ جاگنے کا اہتمام کیجیے۔ وہ رات، وہ حصہ اگر نصیب ہو گیا، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ لیکن یہ سب کچھ صدقہ ہے جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر حضور نہ ہوتے تو ہمارے لیے اتنے انعام و اکرام کی بارشیں نہ ہوتی۔ ہم قربان جائیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کا دن بہت عظیم دن بنایا ہے۔ ہر دن کی کوئی نہ کوئی شکل اور صورت، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی شکل و صورت اللہ نے رکھی ہے۔ وہ اس دنیا کے اندر کچھ صورتیں نظر آ جاتی ہیں اور کچھ صورتیں ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتی۔ جو مادی چیزیں ہیں ان کی صورتیں ہمیں نظر آ جاتی ہیں، دیوار کی صورت نظر آتی ہے، اپنی نظر آتی ہے، دوسری چیزوں کی، جانوروں کی نظر آتی ہے، پیڑ پودوں اور پہاڑوں کی نظر آتی ہے، لیکن یہ لطیف چیزیں ہیں، وقت کی صورت ہمیں نظر نہیں آتی، دنوں اور راتوں کی صورتیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان صورتوں کو بھی ظاہر فرما دے گا، اور جب جمعہ میدان محشر میں آئے گا، یہ جمعے کا دن، حضور نے فرمایا جب جمعے کا دن آئے گا تو لوگ کہیں گے کہ واہ یہ کون ہے، کیونکہ ایک سجی دھجی خوبصورت شاندار دلہن کی شکل میں میدان محشر میں یہ جمعے کا دن یہ دلہن کی شکل میں چھم چھم کرتا ہوا آئے گا، اور اس انداز سے آئے گا کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ کون ہے، تو بتایا جائے گا کہ یہ جمعے کا دن ہے۔
جمعے کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شان اور خوبصورتی عطا فرمائی ہے، اس دن کے اندر ہم گواہ بنائیں اس دن کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور نیک اعمال کریں۔ رب کریم مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔